اچھے مقصد کے لیے شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب اور جوا کے اندر کچھ اچھائی تو ہے مگر نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے۔ یہ پہلی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی۔ اس کے بعد ایک موقع پر ایسا ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، صحابہ نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ شراب پینے لگے تو صحابہ شراب پینے لگے۔ شراب پینے کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک صحابی نے نماز پڑھائی، سورہ فاتحہ پڑھائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک، سورہ فاتحہ ٹھیک ٹھاک پڑھا دی امام صاحب نے۔ اس کے بعد امام صاحب قل یا ایھا الکافرون پڑھانے لگے، سورہ کافرون پڑھانے لگے۔ شراب کے نشے میں قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، لا اعبدو کے بجائے نشے کی حالت میں اعبد ما تعبدون نکل گیا، لا چھوٹ گیا۔ لا اعبد ما تعبدون کا مطلب یہ ہوا کہ اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں، اور اعبد ما تعبدون کا مطلب یہ ہوا جس کی تم عبادت کرتے ہو اسی کی میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ لا چھوٹ گیا، قل یا ایھا الکافرون کو غلط طریقے سے پڑھ دیا۔ شراب کے نشے میں تھے، نشے کی حالت میں آدمی کو ہوش نہیں رہتا ہے میں کیا بول رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں۔ صحابی نے قرآن غلط پڑھ دیا، آیت غلط پڑھ دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی، سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے مسلمانوں تم نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ تم شراب پی لیتے ہو اس کے بعد نماز پڑھتے ہو، نماز میں آیت غلط پڑھ دیتے ہو، لا تقربوا الصلاة۔ اب آئندہ سے اللہ حکم دے رہا ہے کہ کم سے کم تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ ابھی بھی شراب حرام نہیں ہوئی، شراب کی نفرت تھوڑی سی دل میں پیدا ہو گئی، شراب کی تھوڑی سی نفرت پیدا ہو گئی کہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ اگر شراب پی رہیں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کے قریب نہیں جا سکتے، تھوڑی سی نفرت پیدا کر دی گئی، لیکن شراب ابھی حرام نہیں ہوئی۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 90 اور 91۔ اللہ نے اب شراب کو جب دیکھا کہ صحابہ شراب سے نفرت کرنے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا اور یہ پانسے کے جو تیر ہوتے ہیں اور یہ غیر اللہ کے جو آستانے ہوتے ہیں یہ سب گندے کام ہیں، یہ سب گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان یہ شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوا تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون تبھی تم کامیاب ہوگے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اب صحابہ کو سمجھ میں آ گیا شراب حرام ہے، صحابہ نے شراب کو پینا بند کر دیا۔ صحابی کے جس صحابی کے گھر میں شراب کا برتن تھا انہوں نے برتن نکال کے پھینک دیا، شراب پورے مدینہ میں بہا دی گئی، اب کسی صحابی کے گھر میں شراب نہیں ہے۔ تو شراب اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار میں حرام نہیں کیا، اس کو 3 بار میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ میرے بھائیوں آج افسوس کی بات ہے مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے۔ اس شراب کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے شراب کو پیا، جس نے شراب کو پیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ من طینۃ الخبال اس کو جہنمیوں کی پیپ اور مواد پلائی جائے گی۔ شراب کے نشے میں انسان کو ہوش نہیں رہتا، وہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، اپنی بیٹی کے پاس جا رہا ہے، اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے، وہ کس کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے اس کو ہوش نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں آج افسوس کی بات ہے ہمارا مسلمان نوجوان ایک بڑی تعداد میں شراب پی۔ یہ کورونا جو آیا، یہ دلی کے اندر جو زلزلہ آیا، یہ کشمیر کے اندر جو زلزلہ آیا، اور آئے دن یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کبھی آپ نے غور کیا
یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ او لوگوں، یہ دنیا میں جو بھی تباہی آ رہی ہے، جو بھی فساد تمہیں نظر آ رہا ہے، جو بھی بگاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے برے کاموں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ شراب پی رہے ہیں، یہ جوا کھیل رہے ہیں، اس کے بعد یہ توقع کرتے ہیں، اس کے بعد یہ امید کرتے ہیں اللہ کورونا کو ہٹا لے، اللہ پریشانیوں کو ہٹا لے۔ میرے بھائیوں، نبی نے تو اس سے بھی خطرناک چیزوں کی وعید سنائی ہے، نبی نے تو کہا کہ اس سے بھی خطرناک حالات۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اوپر ایک ایسا دور بھی آئے گا، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور لوگوں کے چہروں کو سور اور بندر کے جیسا کر دیا جائے گا، لوگوں کے چہرے مسک ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا، وہ حالات کب آئیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں، جب ناچنے گانے والیاں، جب رنڈیاں تمہارے گھروں میں آ جائیں گی، جب ناچنے والیاں تمہارے گھروں میں آ جائیں گی۔ آج ناچنے والیاں ہمارے گھروں میں نہیں، ہمارے پاکٹ میں آ گئی، ہماری اسکرین پر آ گئی، ہمارے ہاتھ۔ اس موبائل کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس موبائل نے آج زنا کو آسان کر دیا، اس موبائل نے آج بدکاری کو آسان کر دیا۔ آج 12 سال کی لڑکیاں جو کالج میں پڑھ رہی ہیں، جو اسکول میں پڑھ رہی ہیں، جو ابھی پوری طریقے سے جوان بھی نہیں ہوئی ہیں، جو ابھی پوری طریقے سے بالغ بھی نہیں ہوئی ہیں، 12-13 سال کی لڑکیاں آج ان کے افیئر چل رہے ہیں، آج ان کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں۔ آج لڑکے فخر سے اپنے دوستوں سے کہتے ہیں میری 3 گرل فرینڈز ہیں، میرے موبائل پر 3 لڑکیوں کے نمبر ہیں۔ آج گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج زنا کاری کو فیشن بنا لیا گیا۔ آج اس موبائل نے اتنا آسان کر دیا ہے زنا کو، نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان۔ شادی کرنا ہے پہلے جہیز کا انتظام، پہلے بارات کا انتظام کرو، پہلے دنیا بھر کی منگنی کی رسم، یہ رسم وہ رسم، پہلے ساری رسمیں پوری کرو، اس کے بعد شادی ہوگی۔ اور زنا کرنا ہے کوئی مشکل نہیں، ہوٹل کا کمرہ بک کر لو، جا کر کے بدکاری کر لو، قانون کا بھی کوئی ڈر نہیں، پولیس کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس موبائل نے حالات یہ پیدا کر۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب ناچنے گانے والیاں تمہارے گھروں میں آ جائیں گی، گھر چھوڑ دو، آج مسجدوں میں نماز کے دوران موبائل بجنے لگتا ہے، موبائل کے رنگ ٹون بجنے لگتے ہیں، موبائل کے اندر گانے بجنے لگتے ہیں۔ آج گھروں کے اندر نہیں، مسجدوں کے اندر ناچنے گانے والیاں آ رہی ہیں۔ 3 سال کے بچے آج یوٹیوب چلا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کے بچے بھی 3 سال کے بچے آج یوٹیوب چلا رہے ہیں۔ اور کبھی آپ غور کیجئے گا، 3 سال کا بچہ جو موبائل پر کارٹون دیکھتا ہے، اس 3 سال کے بچے کو بھی کارٹون کے دوران ایسا ایڈ اس میں آتا ہے، ایسا ایڈورٹیزمنٹ اس کے اندر آتا ہے، گندی تصویریں اس کے اندر آتی ہیں۔ 3 سال کا بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس 3 سال کے بچے کو بھی انجیکشن دیا جا رہا ہے بے حیائی کا، اس کو انجیکشن دیا جا رہا ہے بدکاری کا۔ جب وہ 3 سال کا لڑکا کل جب 20 سال کا بنے گا، وہ 3 سال کی لڑکی جب کل 15 سال کی بنے گی، تو میرے بھائیوں، آپ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، آپ پکے اہل حدیث ہیں، آپ کے گھر میں بہت پردے کا ماحول ہے، مگر اس نے 3 سال کی عمر سے بے حیائی کا جو سبق اس نے سیکھا ہے 15 سال اور 20 سال کی عمر میں، وہ بالکل میچور ہو چکا ہوگا، اور بے حیائی کا انجیکشن اس کے بدن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اچھی طریقے سے بیٹھ چکا ہے۔ ناچنے گانے والیاں تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور یہ آسمان سے پتھر برسیں گے، تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا، تمہارے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ کب؟ جب تم شراب بہت زیادہ پینے لگو گے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں شراب پی جائے،
شراب پیا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، آدمی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا، کام نہیں کرنا چاہتا۔ بندھن بینک بہت بڑی بیماری ہے آپ کے علاقے میں، بندھن بینک کی بھی آئی ہے، بڑی آسان بات ہے، قرضہ مل رہا ہے، لون مل رہا ہے، چلو بھائی جلدی سے لون لے لو، کوئی اچھا سا بزنس کریں گے، کوئی کام کریں گے۔ میرے پیارے بھائی، سود کو دینا بھی حرام ہے، سود کو لینا بھی حرام ہے، سود کا کھانا بھی حرام ہے اور سود کو کھلانا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، سود کو کھانے والا، سود کو کھلانے والا اور سود کو لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا، سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بندھن بینک یہ کوئی جائز شکل نہیں ہے، یہ آپ سود کے اوپر جو قرضہ لے رہے ہیں اور 1 لاکھ روپیہ لے کر کے آپ اس کی جو بیاج آپ ادا کر رہے ہیں، یہ شکل جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سارے علماء کا اتفاق ہے اس کے اوپر، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، اور سود کھا کر کے آپ اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، جس جسم کے اندر حرام کی کمائی چلی جائے، لا يدخل الجنت لحم نبت من صوت، جس بدن کے اندر حرام کا خون چلا جائے وہ بدن جنت میں نہیں جا سکتا۔ حرام کی پرورش سے جس بدن کے اندر خون دوڑ رہا ہو وہ بدن جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ رات رات پر دعا کریں، اے اللہ ہمارے دیش کو بچا لے، فرقہ پرستوں سے بچا لے، ظالموں کو سے بچا لے، اے اللہ ہماری جان اور مال لوٹی جا رہی ہے، تو بچا لے۔ آپ رو رو کے دعا کریں، مگر اگر آپ حرام خوری کر رہے ہیں، آپ جوا کی کمائی کھا رہے ہیں، آپ سود کی کمائی کھا رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی دعا قبول ہونے والی نہیں۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہے صحیح مسلم؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال اس کے بالکل میلے کچیلے ہو چکے ہیں، کپڑے اس کے بالکل گندے ہو چکے ہیں، بال بکھر چکے ہیں۔ جانتے ہو سفر میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ سفر میں آدمی اپنے گھر بار سے دور ہے، بچوں سے دور ہے، بیوی سے دور ہے، ماں باپ سے دور ہے۔ جب سفر میں آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے، میرا بندہ گھر سے دور ہے، چلو اس کی دعا قبول کرو، اللہ مسافر کی دعا جلدی قبول کرو۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے اس حدیث کے جملے پر، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں، ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال اس کے بالکل بکھر چکے ہیں، کپڑے بالکل میلے کچیلے ہو چکے ہیں، اور وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ دعا قبول کر لے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اے میرے صحابہ بتاؤ اس حرام خور کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوگی، جوا کھیلنے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، سود کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی دعا اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی دعا اللہ کا قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں۔ اب جی چاہتا ہے جب بات نکلی ہے تو وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ویسے تو ہر گناہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، مگر اللہ کے نبی نے کہا 7 بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو خاص طور سے بچنا چاہیے۔ میں یہی حدیث سنا کر کے بات اپنی ختم کروں گا۔ اجتنبوا السبع الموبقات، اے میرے صحابہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون سے 7 بڑے بڑے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نہیں مولوی صاحب ہم لوگ تو اہل حدیث ہیں، ہمارے یہاں شرک نہیں ہوتا۔
کرتا ہے. مجھے پتا ہے آپ مزار پہ نہیں جاتے, قبر پہ نہیں جاتے, لیکن بہت سارے اہل حدیثوں کے گھر میں بچوں کے گلوں میں اب آپ کو تعویذ ملنے لگی ہے. آج عورتیں جہالت کی وجہ سے عورتوں کے گلے میں آپ کو تعویذ مل جائے گی. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. تعویذ پہننا بھی شرک ہے. عورتیں قسم کھا لیتی اپنے بچے کی, شوہر سے جھگڑا ہوا کہتی میں اپنے بچے کی قسم کھا رہی ہوں, اپنی ماں کی قسم کھا رہی ہوں. کہ آپ کو پتا نہیں غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. کہ آپ کو پتا نہیں کہ ریاکاری کرنا, کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا, کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کرنا, یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے. اللہ کے نبی نے اس کو بھی شرک کہا ہے. تو سب سے پہلا جو گناہ ہے میرے بھائی, ہم توحید کو مضبوط کریں, مرتے دم تک شرک نہ کریں. اگر ہم نے شرک کر دیا ہماری ساری نیکی برباد ہو جائے گی. اگر ہم بغیر توبہ کیے شرک کر کے دنیا سے چلے گئے, ہماری دنیا بھی برباد, ہماری آخرت بھی برباد. تو سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا شرک کرنا. والسحر, اور دوسرا ہلاک کر دینے والا گناہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جادو کرنا. جادو کرنا بھی حرام ہے اور جادو کروانا بھی حرام ہے. پتہ لگا لڑکی کی شادی ہوئی, اس نے دیکھا شوہر میری بات نہیں مان رہا ہے, زیادہ اپنی ماں کی بات مان رہا ہے. بنگال تو بغل میں ہے, جھارکھنڈ کے کسی بنگالی جادوگر کے پاس گئی اور کہنے لگی میری ساس کے اوپر کچھ ایسا, میرے شوہر کے اوپر کچھ ایسا منتر کر دو, شوہر میری بات ماننے لگے, میری ساس کی بات مان. کہیں بہو جادو کروا رہی ہے, کہیں ساس جادو کروا رہی ہے, کہیں دیورانی جٹھانی کے اوپر جادو کروا رہی ہے, کہیں جٹھانی دیورانی کے اوپر, کہیں نند اپنی بھابھی کے اوپر. عورتیں اس معاملے میں بڑی کمزور ہوتی ہیں. یاد رکھو میرے بھائی, جادو کرنا بھی حرام ہے, جادو کروانا بھی حرام ہے, جادوگر کے پاس جانا بھی حرام ہے. اور جادوگر کے پاس جا کر کے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں. ہاتھ کی لکیر کو دکھا کے کہتا ہے آپ کے اتنے بچے ہوں گے, آپ کی شادی اتنی عمر میں ہوگی, آپ اتنی زندگی پائیں گے. ایسے جادوگر کے پاس اور ایسے انسان کے پاس اگر جا کر کے آپ نے اپنا بھوشیہ پوچھ لیا, اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی جادوگر کے پاس جا کر کے آپ نے اس کی بات کا یقین کر لیا تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, آپ کافر ہو جائیں گے. جادوگر کی بات کا یقین کر لینا یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے. لہٰذا دوسرا سب سے بڑا گناہ جو اس حدیث میں بتایا گیا, اللہ کے نبی نے کہا جادو. نمبر 3, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی نردوش کی ہتیا کرنا, کسی نردوش کو, کسی بے گناہ کو مار ڈالنا. اسلام میں ایک انسان کی جان بچا لینا پوری انسانیت کو بچا لینا ہے, اور ایک نردوش کو مار ڈالنا پوری مانوتا کو مار ڈالنا ہے. اسلام میں آتنکواد نہیں ہے, اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے, اسلام میں کسی بے گناہ کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے. یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا. شرک کرنا, جادو کرنا, اور کسی بے قصور کو مار ڈالنا, کسی بے گناہ کی ہتیا کر دینا. اور نمبر 4, وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانا, بیاج کھانا, وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, اور 5واں گناہ کسی یتیم کا مال کھا جانا. اور 6واں گناہ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, اور میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا. جنگ ہو رہی ہے, مسلمانوں کی دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, آپ لڑائی میں پیٹ پھیر کر کے اگر بھاگ گئے, بزدلی آپ نے دکھا دی, تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا. جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا یہ 6واں سب سے بڑا گناہ ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا. اور نمبر 7, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ, پاک دامن مسلمان عورت پر جھوٹی تہمت لگانا, اس کے کیریکٹر پر, اس کے کردار پر غلط آروپ لگانا,
کسی بے قصور عورت کے اوپر آپ غلط اگر الزام لگائیں گے، اسلام کا قانون یہ ہے 80 کوڑے آپ کو مارے جائیں گے اور آپ کی گواہی اسلام میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں سورہ آل عمران کی آیتوں کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سماج کی اصلاح فرمائے۔ جس مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر ہم سب کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔